الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من مجدك المدين لقد كنت الكمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو بھی قصہ مختصر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ میری ذات پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور یہاں موجود علماء کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس مقصد کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. فرمایا: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، رب تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے. یہاں سب سے پہلے جو ایک انتہائی ضروری بات ہے وہ سمجھنے والی ہے: اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اہل بیت کا جو سب سے پہلا اور اصلی مصداق ہے جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، گھر والے. تو جب ہم اپنی زبان میں اپنے علاقے میں کہتے ہیں گھر والے، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ اس سے مراد بیویاں ہوتی ہیں. اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ تو یہاں اللہ نے فرمایا اہل بیت. سب سے پہلا جو معنی ہے اہل بیت کا وہ یہ کہ یہاں اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے: اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تمہیں خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اہل بیت کے اندر
جنہیں داخل اہل بیت کہا جاتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی طرح کچھ وہ افراد ہیں جنہیں ظاہری طور پر ان کا نسب اور ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرمایا، جیسے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہاں یہ تینوں سمجھ لیں کہ مراد ہو سکتے ہیں، اصل اہل بیت، داخل اہل بیت، لاحق اہل بیت۔ اللہ انہیں سب سے خطاب فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تمہیں خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک میں غور کرتے ہیں، یا اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کو تم سے دور کر دے۔ تو یہاں جو لفظ رجس استعمال فرمایا، اس کا ایک معنی ہے گندگی، پلیدی، اور ایک معنی ہے اس کا منافقت۔ منافقت کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ہے عذاب۔ اب ان سارے معنی کو سامنے رکھ کر جب ہم قرآن پاک اس آیت کا مطلب دیکھتے ہیں تو رب اعلان فرما رہا ہے، خطاب ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی کے گھر والوں، مراد نبی کی بیویاں، اے نبی کے گھر والوں مراد مولا علی، بی بی فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین اور بقیہ اہل بیت۔ اللہ ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرما رہا، ہم چاہتے یہ ہیں گندگی تم سے دور کر دی جائے، عذاب تم سے دور کر دیا جائے، منافقت تم سے دور کر دی جائے، ان ساری گندگیوں سے بچا کر تمہیں اونچا اور اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ خالق کائنات اعلان فرما۔ اب یہاں پیغام حسین کے عنوان سے آپ نے اس محفل پاک کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے۔ میں مختصر تھوڑے تھوڑے فضائل عرض کر کے اپنے اس موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کیا مقام دیتا ہے؟ فرمایا یہ مومنین کی مائیں ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں، اور جنہیں حضور سے نسبت ہو جائے وہ پھر عام نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ انہیں بلند و بالا مرتبہ عطا فرماتا ہے، بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کیا مقام عطا کیا؟ خیبر کا موقع ہے اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ جنگ سے واپسی پر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل یہ جھنڈا اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور فرمایا اللہ اس بندے کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ آج ہم اپنی منہ سے محبت کا اظہار کریں نا، یہ ایک اور بات ہے، اور جب سامنے سے جواب ملے ہاں یہ واقعی ہمارا دیوانہ ہے، یہ اور کمال کی بات ہے۔ اب ہر صحابی کی خواہش یہ ہے کہ صبح ہو جھنڈا مجھے عطا کیا جائے، جھنڈا مجھے ملے، تاکہ یہ گارنٹی ہو جائے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ
سے پیار کرتا ہے، ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں پہ خیبر کا قلعہ فتح ہو، مگر جب صبح ہوئی مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے علی کو بلا کے لاؤ۔ علی کو بلایا جائے، عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے، وہ آ نہیں سکتے، فرمایا لے کر آؤ۔ جب مولا علی کو حاضر خدمت کیا گیا، آج لوگ یہ کہتے ہیں، نظریہ یہ رکھتے ہیں، خیال یہ رکھتے ہیں، نبی کر کچھ نہیں سکتا، ان کا اختیار کوئی نہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ارے نبی کی تو شان وراء الورا ہے، اللہ نے نبی کے لعاب دہن کے اندر شفا رکھی ہے۔ مصطفیٰ اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، اللہ اس کے صدقے شفا عطا فرمائے۔ یہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کی برکت ہے، اللہ نے یہاں بھی شفائیں رکھی ہیں۔ سرکار نے جھنڈا عطا کیا، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیتے ہیں، خیبر کے قلعے پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ ذرا قلب والی بات سنیے گا، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ ارے ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، مگر مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں میں جسے جھنڈا دے رہا ہوں اس کے دل کے اندر خدا کا پیار بھی ہے، مصطفیٰ کا پیار بھی ہے۔ ارے محبت چھپی ہوئی چیز ہے، اور مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، دلوں کے خیالات بھی جانتے ہیں، وہ تصورات بھی جانتے ہیں، خواہشات بھی جانتے ہیں، اور مصطفیٰ نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی، اللہ اس بندے کے ہاتھوں پہ فتح عطا کرے گا جب مولا علی حملہ کرتے ہیں، خیبر کے دروازے کو اکھاڑتے بھی ہیں، رب ان کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرماتا۔ یہ غیب کی خبر دی تھی مصطفیٰ نے، پتہ چلا رب کا نبی دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، غیب کا علم بھی جانتا ہے، اور مولا علی کی شان بھی واضح ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ وہ مولا علی ہیں جن کا بچپن گزرتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ، جن کی جوانی گزرتی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور مصطفیٰ خود تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ کو کیا مقام عطا کیا، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی حاضر ہوئے، اور آنے سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں امی جان آج مجھے اجازت دیجیے، آج میرا دل کرتا ہے میں مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے جا کے پڑھوں۔ کیسے خوش نصیب افراد تھے، اللہ اکبر۔ خواہش ہوتی ہے نا، آج ہمیں پتہ چلے نا کہ جی فلاں قاری صاحب بڑی اچھی قرات کرتے ہیں، فلاں جگہ پہ بڑا اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی ہم نماز وہاں جا کے پڑھیں، جمعہ وہاں جا کے پڑھیں۔ تو غور کیجئے گا ذرا اس جگہ کا عالم کیا ہوگا جہاں قرآن پڑھنے والا آمینہ کا لال ہے۔ حضور اجازت دیجئے میں سرکار کے پیچھے جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور کروں گا کیا؟ نماز پڑھوں گا، اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا، آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ والدہ نے اجازت دی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مغرب پڑھی، فارغ ہوئے، مسجد میں بیٹھے، سرکار اپنے معاملات کے اندر مصروف رہے، پھر نماز عشاء ادا کی، ابھی بات چیت کا موقع نہیں ملا، دل کی آرزو پیش نہیں کی، دعا کے لیے نہیں کہا۔ جب نماز عشاء سے فارغ ہوئے، سرکار اپنے کاشانہ اقدس کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان سرکار کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جب سرکار نے قدموں کی آواز سنی نا تو ارشاد فرمایا کون ہے؟
کیا حذیفہ ہو؟ کون ہے؟ حذیفہ ہو؟ اے حذیفہ، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ ابھی دعا کے لیے نہیں کہا، التجا نہیں کی۔ اچھا جب ہم سے کوئی دعا کروائے، حضور دعا کیجئے، تو ہم کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ سامنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اس کے پورے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ صرف سامنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے، یہی ایک طریقہ ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان دل میں ارادہ کیا لے کر آئے تھے؟ ماں کے لیے بھی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ ابھی عرض نہیں کی ہے، مگر وہ جو دلوں کے حالات جانتے ہیں، جنہیں رب نے غیب کا علم عطا کیا ہے، مصطفیٰ دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں بھی بخشے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ اور جب یہ دعا کی نا، پھر سرکار نے فرمایا اے حذیفہ، یہ سامنے فرشتہ کھڑا ہے، یہ سامنے فرشتہ کھڑا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو تو نظر نہیں آ رہا، مگر مصطفیٰ کا فرماتے ہیں یہ فرشتہ کھڑا ہے۔ پتہ چلا مصطفیٰ وہ دیکھ سکتے ہیں جو عام نظر نہیں دیکھ سکتے، انہیں وہ نظر آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ کھڑا ہے، رب کی بارگاہ سے اجازت لے کر آیا ہے، اس کی نیت یہ ہے زمین پہ آ کر مجھے سلام دے اور میری بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرے۔ یہ سلام بھی دے رہا ہے اور حذیفہ یہ بتا رہا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَینَ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا حذیفہ فرشتہ بتا رہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہے۔ حذیفہ یہ فرشتہ بتا رہا ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت کا انداز کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر آنے تک آپ نے جتنے بھی مبارک قدم اٹھائے ہیں نا، میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ شکرانے بہترین کھانا صحابہ نے کھایا۔ جب دعوت سے فارغ ہوئے نا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہا آج میرے بھائی عثمان نے تو کمال ہی کر دیا ہے، صحابہ کی دعوت کی، سرکار کی دعوت کی، بڑا کھانا بھی اچھا، لیکن ایک جو کمال کیا وہ یہ کہ مصطفیٰ کے ہر قدم کے بدلے عثمان نے غلام آزاد کیا ہے۔ اے فاطمہ میں بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ بھی جائیے اور سرکار کو دعوت دے آئیے۔ اب ظاہری اسباب کوئی نہیں پاس، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں پاس، وہ شان و شوکت ظاہری طور پر رب نے عطا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جا کر دعوت دی، سرکار فرماتے ہیں چلو صحابہ علی کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ اب سرکار تشریف لا رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات کرنے کے بعد اپنے گھر میں ایک کونے کے اندر جاتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں اے مولا ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے، کھانے کی اخراجات کوئی نہیں ہے، کھانے کی چیزیں کوئی نہیں ہے، مگر میں نے دعوت بھی چھڑا دی ہے، تیرے محبوب تشریف لے کے آ رہے ہیں، مولا میری لاج تو نے رکھنی ہے، میری لاج تو نے رکھنی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد، عرض کرنے کے بعد چولہے کے اوپر ہنڈیاں چڑھا دی جاتی ہے اور بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سرکار تشریف لے آئے ہیں، صحابہ بیٹھ چکے ہیں،
خالی ہڈیاں تھی، رب نے کھانے سے بھر دی ہے۔ اب جب کھانا نکال کے صحابہ کو دیا نا، صحابہ کھانا کھا بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں یار کھانے میں لذت بڑی ہے، کھانا لذیذ بڑا ہے۔ بندے کو نا اپنے علاقے کے ذائقے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے اندر کھانا بنا ہے۔ اب صحابہ کھانا کھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں یار یہ کھانے میں لذت بڑی عجیب سی ہے، یہ کس نے بنایا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جب سرکار نے یہ معاملہ دیکھا نا تو اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے دعوت کا انتظام کیا ہے اور یہ کھانا تمہارے لیے زمین سے نہیں آیا، رب نے کھانا جنتوں سے بھیجا ہے، یہ کھانا جنت سے آیا ہے، یہ رب نے تمہارے لیے بھیجا ہے، میری بیٹی کے کہنے پہ بھیجا ہے۔ جب یہ کھانے کا معاملہ ہو چکا نا، اب بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ اس جگہ پہ جاتی اور جا کر پھر دعا کرتی ہے مولا ایک کام تو پورا ہو گیا، اب دوسرا کام باقی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ مولا میں غلام آزاد نہیں کر سکتی، اتنی استطاعت نہیں ہے، لیکن مولا میں دعا کرتی ہوں جتنے قدم مصطفیٰ نے یہاں تک اٹھائے ہیں، میری دعا یہ ہے تو میرے محبوب کے، میرے والد محترم کے امتیوں میں سے ایک ایک امتی کی بخشش فرما دے، جتنے قدم اٹھائے ہیں اتنے امتیوں کی بخشش فرما دی جائے۔ جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی نے آپ کی دعوت کی تھی، صحابہ کی دعوت کی تھی اور آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے اور آپ کی بیٹی فاطمہ دعا مانگ رہی ہے، ہر قدم کے بدلے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد کیا جائے، اس کی بخشش کی جائے۔ یا رسول اللہ اعلان کر دیجئے، اپنی بیٹی کو بتا دیجئے تو نے ہر قدم کے بدلے ایک امتی کا کہا ہے، رب ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ کہو ایک ہی دعا کر رہی ہیں، اب ہر قدم کے بدلے 1000 کی بخشش فرمائے۔ اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ حضرت امام حسن کا مقام کیا ہے؟ سرکار نے اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا، کبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروایا۔ کون سے 2 گروہ ہوں گے؟ مسلمانوں کے ہوں گے۔ کون سے 2 گروہ بولیے ذرا؟ مسلمانوں کے ہوں گے، ادھر والے بھی مسلمان ہوں گے ادھر والے بھی مسلمان ہوں گے، اور اللہ اس کے ذریعے ان میں صلح کروایا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مقام عطا کیا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئی، آ کر عرض کی حضور یہ میرے بیٹوں کو کچھ عطا کیجئے، کچھ ورثہ عطا کیجئے، اور اللہ کے نبی درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں نے حسن کو اپنا روب بھی دیا ہے، اپنی سرداری بھی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسین کو کیا عطا کیا؟ فرمایا ہم نے اسے اپنی سخاوت عطا کی ہے اور ہم نے اسے اپنا جود و نوال عطا کیا، سبحان اللہ۔ اپنی بہادری عطا کی ہے، اور بہادری کے گوہر دکھائے ہیں امام حسین نے کربلا کے اندر۔ اللہ نے ایسا مقام عطا کیا، اور یہ کون سے شہزادے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں، ہمیں اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔
یہ ایسا عظمتوں والا گھرانہ، لیکن پیارے اسلامی بھائی، جب رب شان بڑی دیتا ہے نا، امتحان بھی بڑا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سید ولد آدم، تمام مخلوق کے سردار ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں اللہ کی اس راہ میں، تبلیغ کی اس راہ میں، دین کے لیے جتنی تکلیفیں میرے اوپر آئی ہیں، جتنی پریشانیاں میرے اوپر آئی ہیں، اللہ کے کسی نبی پر اتنی تکلیفیں نہیں آئی۔ اور ذرا غور کیجئے گا، پتہ یہ چلا جب مقام بڑا ہوتا ہے، رب امتحان بھی بڑا لیتا ہے، رب عظمتیں عطا کرتا ہے، امتحان بھی لیتا ہے، تو یہ وہ اہل بیت ہے جن کے بارے میں رب فرما رہا ہم نے ان سے گندگی کو دور کر دیا، ہم نے ان سے منافقت کو دور کر دیا، ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ اور یہ وہ اہل بیت ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے تو بھی اس سے پیار کر، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اے مولا تو بھی اسے دشمن رکھ۔ یہ وہ اہل بیت ہے، یہ وہ حسنین کریمین ہے جنہیں فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مولا علی شیر و خدا، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، کہ وہ بھی فاطمہ الزہرا ہے، جنہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، لیکن جب انہیں عصمت عطا کی ہے، انہیں مقام عطا کیا ہے، انہیں بلندیاں عطا کی ہے، اب رب نے امتحان بھی بڑھا لیا ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر ان کی آزمائش بھی بڑی ہے، امتحان بھی بڑا ہے، تو گویا اعلان کیا جا رہا ہے اے اونچی شانوں والو، تمہارا امتحان کربلا میں ہوگا، کربلا میں امتحان ہوگا۔ اور کیسا امتحان ہے؟ جب یزید وقت تخت حکومت پہ بیٹھا نا، اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، 3 بندوں سے میری بیعت لو۔ ان میں سے ایک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، اس کا خیال یہ تھا کہ جب یہ بیعت کر لیں گے پھر باقی لوگوں کو ان سے بیعت لینا آسان ہو جائے، دلیل بن جائے گی نا۔ تو راتوں رات آپ تک پیغام پہنچایا گیا، آپ مدینے کے گورنر کے پاس تشریف لے کر گئے، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، رات کا وقت ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جیسا بندہ چھپ کے بیعت نہیں کرتا، اگر بیعت لینی ہے اعلان کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، ان سے بیعت لو، پھر مجھ سے مطالبہ کرنا، میرے جیسا بندہ چھپ کے بیعت نہیں کرتا۔ اب وہاں سے تشریف، میں مختصر عرض کرتا ہوں، وہاں سے واپس تشریف لے کر حالات آپ کے سامنے تھے، اور آپ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی کرتوت آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے راتوں رات اپنا قافلہ تیار کیا، مدینے سے سفر کیا مکہ تشریف۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک وہ وقت تھا جب مصطفیٰ مکے سے مدینے آئے تھے، مدینے والوں کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو ہے وہ نعتیں پڑھی جا رہی تھی، مختلف قسم کے ترانے پڑھے جا رہے تھے، لوگ خوش تھے، بچے خوش تھے، عورتیں خوش تھیں۔ اور آج اس یزید بدبخت پلید کی وجہ سے جنہوں نے مدینہ آباد کیا تھا، آج یزید کی وجہ سے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا۔ مکہ کے اندر تشریف لے کر آئے، چند ماہ قیام کیا، حالات کا جائزہ لیا، کوفے والوں کے خط پہ خط آ رہے ہیں کہ اے امام حسین ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم کوفے کے گورنر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ تشریف لے کر آئیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ اب آپ کے سامنے یہ سارا ماحول ہے،
آپ جب صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اہل بیت کے افراد سے مشورہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام علی مقام کوفہ نہ جائیے گا، کوفہ والوں کے تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی پہ حملہ کیا، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، آپ وہاں نہ جائیے گا، جان کا خطرہ ہے، وہ شہید کر دیں گے اور وہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ مگر امام علی مقام کیا فرماتے ہیں؟ آج اگر میں نہیں جاتا، کل قیامت کے دن کوفہ والے کھڑے ہو گے، رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اے مولا ہم نے امام علی مقام کو بلایا تھا، آپ تشریف لے کر آئے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے کیونکہ یزید پلیت ہے، وہ نمازیں چھوڑنے والا ہے، حرام کو حلال کرنے والا ہے، وہ کتے لڑانے والا ہے، فضول کام کرنے والا ہے، شرابیں پینے والا ہے۔ تو اے مولا ہم نے تو انہیں بلایا تھا، یہ مصطفیٰ کے خاندان سے تھے، یہ دین کو بچا سکتے تھے، شریعت کو بچا سکتے تھے، مگر یہ تشریف لے کر نہیں آئے۔ اب ہماری مجبوری تھی، ہم کیا کرتے؟ اگر یزید کی بیعت نہ کرتے ہمیں مار دیا جاتا، بچے قتل کر دیے جاتے، جائیدادیں ختم کر دی جاتی، ہمیں قتل کر دیا جاتا۔ تو مولا ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا تھا، اس لیے امام علی مقام کہہ رہے ہیں مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، خاندان کی پرواہ نہیں ہے، کسی اور شے کی پرواہ نہیں، میں دین بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے کوفے جاؤں گا اور مصطفیٰ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، میں تو ضرور جاؤں گا۔ اب ہر ایک منع کرتا ہے کہ حضور ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ کوفے نہ جائیے گا۔ آپ نے ان کو خط دکھائی، دیکھو کتنے خط ہیں ان کے، یہ مجھے مجبور کرتے ہیں جانے پہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو حکومت کا لالچ نہیں ہے، پیسے کا لالچ نہیں، سرکاری کا لالچ نہیں۔ ارے یہ تو وہ ہیں جن کی ایک انگلی کے اشارے پر غریب و نادار دنیا کے شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا دنیا کا مال، یہ تو عطا کرنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور آپ نہ جائیے گا، مگر امام علی مقام فرماتے ہیں میں ضرور جاؤں گا، اور حج کا موسم ہے، 8 تاریخ ہے۔ آج ہم نا ساری زندگی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، کس لیے؟ رب ایک بار مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ ہمارے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، ایک بار اس کعبے کا دیدار کرو، ایک بار اس مدینے کا دیدار کرو، ان فضاؤں کے اندر میں بھی سانس لوں جہاں مدینے والے کے قدم لگے ہیں، جہاں مدینے والے کا گزر تھا۔ لیکن غور کیجئے گا ذرا، حج کا موسم ہے، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی طواف میں مشغول ہے، کوئی آب زمزم کا پانی پی رہا ہے، کوئی مسجد حرام میں رب کی بارگاہ میں سجدے کے اندر ہے، ہر ایک اپنی جو ہے وہ ذوق کے مطابق مزے لوٹ رہا ہے۔ مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو بچانے کے لیے مکے کو چھوڑ رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں، پہلے مدینہ چھوٹا تھا، اب مکہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ وہ دل کے اندر تمنا کیا ہے؟ صرف دین کو بچانے کی تمنا۔ ذرا غور کیجئے گا، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور تقدیر اعلان کر رہی ہے، اے حسین حاجی تو یہاں طواف کریں گے نا، اور تیرے چکر کربلا کے میدان میں لگے گے، تیرے چکر میدان کربلا میں لگے گے، حاجی آب زمزم پیئیں گے اور آب زمزم پی کر اپنی پیاس بجھائیں گے، برکتیں لیں گے، مگر تقدیر اعلان کر رہی ہے، اے حسین تو دین بچانے کے لیے جائے گا، کربلا کے میدان کے اندر تیرا پانی بند کر دیا جائے گا، پیاس 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 ہوگی، 3 دن تک پانی بند رکھا جائے گا۔ اے حسین تو بھی پیاسا ہوگا، تیرے بچے بھی پیاسے ہوں گے، تیرے بیٹے بھی پیاسے ہوں گے، تیرے ساتھی بھی پیاسے ہوں گے، یہاں حاجی آب زمزم پیئیں گے اور تمہیں پیاس
پیاس کی حالت میں شہید کیا جائے گا، پیاسے شہید کیا جائے گا، لیکن اس کا درجہ یہ ملے گا جب پیاس کی حالت میں شہید کیا جائے گا تمہیں روحانی تجلیات کا مشاہدہ کروا کے تیری پیاس بجھائی جائے، بہان والا تجلیات دکھائی جائیں گے۔ اور اے حسین، یہاں حاجی صفا اور مروہ کی صحیح قدر ہے، کوئی صفا پہ جا رہا ہے، کوئی مروہ پہ آ رہا ہے، چکر پہ چکر لگ رہے ہیں، چکر پہ چکر لگ رہے ہیں، اور تقدیر اعلان کر رہی ہے، اے حسین کربلا کے میدان کے اندر تو اپنے بیٹوں کی لاشوں پر لاشیں اٹھا کر چکر لگائے۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے مکے میں آتے ہیں نا تو مکے کے لوگ ان کے لیے دکانیں سجاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں سجاتے ہیں، کوئی پانی کا انتظام کرتا ہے، کوئی گندم کا انتظام کرتا ہے، کوئی چاول کا انتظام کرتا ہے، مختلف دکانیں سجتی ہیں اور حاجیوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، ان کی خریداری کا انتظام ہوتا ہے۔ مگر یہاں تقدیر اعلان کر رہی ہے، اے حسین، جہاں حاجیوں کے لیے دکانیں سج رہی ہیں اور تو مکہ چھوڑ کر کوفے میں جا رہا ہے، کربلا میں جا رہا ہے، وہاں تو بھی دکان سجائے گا، وہاں تو بھی دکان سجائے گا، لیکن وہ دکان کھانے کی نہیں ہوگی، وہ دکان پانی کی نہیں ہوگی، وہ دکان تیرے بیٹوں کی لاشوں والی ہوگی۔ تو دین کے لیے اپنے بیٹوں کی لاشیں لے کر رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا، مولا انہیں قبول فرما دے۔ یہ تقدیر کا اعلان ہے۔ اور آپ المختصر رستے میں جہاں سے بھی گزرتے ہیں، جس بندے سے ملاقات ہوئی وہ کہتا ہے حسین آگے نہ جائیے گا، کوفہ والے آپ کے دشمن ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، لیکن آپ کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، میرے مصطفیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے میں ضرور پوری کروں۔ میری جان جاتی ہے تو جائے، مگر دین پہ حرف نہیں آنا تھا۔ اب آپ آگے پڑھتے ہیں، کوفہ کے کربلا کے اس میدان کے اندر پہنچے، حر بن یزید جو بعد میں آپ کے لشکر میں شامل ہوئے اور سب سے پہلے جامع شہادت نوش کیا، انہوں نے آپ کا رستہ روکا، آگے جانے نہیں دیا، آپ نے جنگ ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اور بالآخر 10 محرم کا وہ دن آتا ہے جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹوں کے گلوں پر تیر چلائے جا رہے ہیں، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے قربان ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے پیٹ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، بچے کو نیند نہ آئے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، دادا پریشان ہو جاتا ہے، خاندان والے پریشان ہو جاتے ہیں، ماں کو نیند نہیں آتی، باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، خاندان والے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن غور کیجئے گا ذرا، اس ماں کا حوصلہ کیسا ہوگا، اس باپ کا حوصلہ کیسا ہوگا، وہ کتنے عظیم انسان تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کے گلوں کے اوپر تلواریں چلائی جا رہی ہیں، تیر چلائے جا رہے ہیں، مگر وہ پھر بھی رب کی رضا پہ راضی ہے، پھر بھی رب کی رضا پہ راضی ہے، پھر بھی رب کی رضا پہ راضی ہے۔ ارے یہ کتنے عظیم انسان ہیں جو اپنا سر بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی جان بھی پیش کر رہے ہیں، اور جب ان کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ آتا ہے، ان کا سر پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ ارے یہ اثر کہاں سے آیا ہے؟ یہ اثر ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا۔ ان کا انداز کیا تھا؟ جب گھر میں کام کر رہی ہے، رب پہ قرآن جاری ہے، ہڈیاں پکائی جا رہی ہے، رب پہ قرآن جاری ہے، گھر کے کام کاج کیے جا رہے ہیں، رب پہ قرآن جاری ہے، حضرت امام علی مقام کو دودھ پلایا جا رہا ہے، رب پہ قرآن جاری ہے، تو گویا امام علی مقام والدہ کی گود میں یہ وعدہ کر لیتے ہیں، اے والدہ آج دودھ پلاتے ہوئے، آج ہڈیاں پکاتے ہوئے، آج کام
اور کربلا میں حسین تیرا یہ بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنائے. یہ کیسا گھرانہ ہے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو انہیں میری جان چاہیے, یہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے, تم جان بچانا چاہتے ہو تو چلے گا. مگر ہر ایک کا یہ جواب ہے اگر آج چلے گئے تو قیامت میں مصطفیٰ کو کیا ملے گا, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں. یہاں ایک سوال ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا. سوال یہ ہے کیوں کیا؟ کیا یزید ہے مسلم تھا؟ ایک بات کر رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی کرتوت مسلمانوں والے نہیں. نمازیں چھوڑنے والا, شراب پینے والا, جوئے اور اس طرح کے کام کاج میں ملوث, فضول کام کرنے والا, حرام کو حلال کرنے والا. امام علیہ مقام کا یہی اختلاف تھا کہ یہ ایسے کام کرتا, میں اس کی بیعت نہیں کرتا. سوال یہ ہے, ادھر حسینیت ہے اور ادھر یزیدیت ہے. مسئلہ ہے نماز کا, مسئلہ ہے شریعت کا, مسئلہ ہے شراب کا, مسئلہ ہے حرام کو حلال کرنے کا. آج ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لے رہے ہیں, ان کے نام پہ محفلیں بھی سجاتے ہیں, ان کے نام پہ لنگر بھی پکاتے ہیں, ان کے نام پہ ہم نعرے بھی لگاتے ہیں, حسینیت زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں, لنگر پکایا جاتا ہے, دیگیں پکائی جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے جو کام یزید کر رہا تھا کیا ہم ان کاموں سے بچتے ہیں؟ آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, نمازیں ہماری کوئی نہیں مگر ہم پھر بھی حسینی ہیں, ہم شریعت پہ عمل نہیں کر رہے ہم پھر بھی حسینی ہیں, ہم سود کا کاروبار کر رہے ہیں ہم پھر بھی حسینی ہیں, ہم سال کے بعد محرم کے مہینے میں لنگر کی ایک دیگ پکا کے سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے حسینی ہیں, ہم سے بڑا حسینی کوئی نہیں. ارے کیا نمازیں چھوڑنے کا نام حسینیت ہے؟ کیا سود کا کام کرنے کا نام حسینیت ہے؟ کیا پڑوسیوں کو تنگ کرنے کا نام حسینیت ہے؟ کیا والدین کو تنگ کرنے کا نام حسینیت ہے؟ کیا شریعت کی دھجیاں اڑا دینا اس کا نام حسینیت ہے؟ ارے محرم کے مہینے کے اندر کالے کپڑے پہن کے, جوتے اتار کے, ہاتھوں کے اندر کڑے پہن کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے حسینی بن گئے, ہم بڑے محب بن گئے, ہم بڑی عاشقی اہل بیت بن گئے. نہیں, اس کا نام حسینیت نہیں ہے, اس کا نام حسینیت نہیں ہے. حسینیت تو یہ ہے بیٹے قربان ہو رہے ہو, بھائی قربان ہو رہے ہو, سب کچھ لٹ جائے مگر نماز کا وقت آئے تو رب کی بارگاہ میں سر جھک جائے. یہ حسینیت ہے. اور آج ہم رات کو محفل بھی کراتے ہیں, لنگر بھی پکاتے ہیں, اور صبح جا کے دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچتے بھی ہیں اور پیسے خالص کے لیتے ہیں. کام ہمارا سود پر چلتا ہے, گاڑی ہماری سود کے اوپر بنی ہے, کاروبار ہمارا سود پہ چل رہا ہے, کھانا ہمارا سود کے پیسوں سے آتا ہے, اور ہم بہت بڑے حسینی ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہا جاتا ہے. کربلا کے اندر اور اختلاف کیا تھا؟ کیا حکومت کا اختلاف تھا؟ اختلاف شریعت کا تھا, شریعت پہ عمل نہیں کرتا تھا. آج میں اور آپ اپنے کردار پہ غور کریں, ہمارا کردار کیا حسینی کردار ہے یا کسی اور والا کردار؟ پیغام حسین ہے نا یہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا گویا زبان حال سے, اے میرا نام لینے والوں صرف کہنے سے حسینی نہیں بنتا, کر کے دکھانے سے حسینی بنتا. میں دو باتیں عرض کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں میں یہ پیغام دیا کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے, اور شریعت سے جب کوئی ٹکرانے والا آ جائے نا تم نے اس سے ٹکرا جانا ہے. شریعت پہ آنچ نہیں آنے دینی, حکم نہیں بدلے گا شریعت کا. امام علی مقام نے جہاں یہ عمل سکھایا
وہاں آپ نے ہمیں عقیدہ بھی بتایا ہے، عقیدہ بھی بتایا۔ یزید کی بیعت سے آپ نے انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی آپ نے انکار کیا تھا؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا وقت آیا، کیا آپ نے انکار کیا تھا؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا وقت آیا، کیا آپ نے انکار کیا تھا؟ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا وقت آیا، کیا آپ نے انکار کیا تھا؟ انکار نہیں کیا۔ یزید کی باری آتی ہے تو آپ فرماتے میں بیعت نہیں کرتا، میں بیعت نہیں کرتا۔ گویا آپ نے یہ پیغام دے دیا ہے کسی اور کی بیعت سے انکار نہیں، یزید کی بیعت سے انکار ہے، یعنی صدیق اکبر کی بیعت کی جا رہی ہے، فاروق اعظم کی بیعت کی جا رہی ہے، عثمان غنی کی بیعت کی جا رہی ہے۔ گویا آپ یہ پیغام دے رہے ہیں، ارے میرا نام لینے والوں، میرے نام کے اوپر پیسے کمانے والوں، حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانے والوں اور میری محبت کا دم بھرنے والوں، صدیق اکبر کو برا کہنا یہ حسینیت نہیں ہے، فاروق اعظم کو برا کہنا یہ حسینیت نہیں ہے، عثمان غنی کو برا کہنا یہ حسینیت نہیں ہے۔ وہ ان کی بھی بات کر رہے ہیں، گویا یہ پیغام دے رہے، صدیق اکبر بھی سچے ہیں، فاروق اعظم بھی سچے ہیں، عثمان غنی بھی سچے ہیں، اور ہر ایک کی بیعت کر کے آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا ہر صحابی سچا ہے، مصطفیٰ کا ہر صحابی سچا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے کسی کی بیعت سے انکار نہیں کیا، بتا دیا ہے مصطفیٰ کا جو بھی صحابی ہے بالکل سچا ہے اور حق پہ عمل کرنے والا، یہ آپ نے پیغام دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات آخر میں رس کر دوں، پیارے اسلامی بھائی، کربلا کے واقعے سے ہمیں جہاں دیگر اسباق ملتے ہیں، عمل، کوشش، دین کے لیے تڑپ، قربانی، وہاں ایک اور چیز بھی ملتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں نفرتیں کرنے والے نہیں تھے، آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے موقع پر صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، ذرا تعداد تو گنی ہے اہل بیت اطہار کا، وہ جو یہ کربلا میں جو لشکر تھا، قافلہ تھا، 72 افراد شہید ہوئے، ذرا گنتی تو کرو اس میں اہل بیت کے افراد کتنے تھے اور صحابہ کی اولادیں کتنی تھی، گنتی تو کرو۔ کیا منہ سے پک دینے سے صحابہ کی شان میں تو فرق آئے گا؟ نہیں، یہ غلط باتیں ہیں جو عوام کو بتائی جاتی ہیں، ذرا گنتی تو کرو کہ اہل بیت کے افراد کتنے ہیں اور صحابہ کی اولادیں اور صحابہ کتنے ہیں، تو کربلا میں ساتھ ہیں۔ میں ایک واقعہ رس کر کے بیان کو ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں پیار کیسا تھا، تعلقات کیسے تھے اور وہ کیسی محبت کرتے تھے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ کے پاس مال غنیمت آیا، مسجد کے اندر ڈھیر لگا دیا گیا، اب جس نے لینا تھا سارے مسجد کے اندر موجود ہیں۔ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا نا، آپ تشریف لے کر آئے، سب سے پہلے امام حسن کھڑے ہوئے، کہا یا امیر المومنین مجھے میرا حصہ عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا بالرحب والکرامہ، اے بیٹے تیرے لیے بڑی عزت ہے، بڑی کرامت ہے، یہ فرمایا اور اس مال میں سے 1500 درہم نکالے، امام حسن کو پیش کیے، آپ نے لیے، تشریف لے گئے۔ پھر امام حسین کھڑے ہوئے، امیر المومنین مجھے میرا حصہ عطا کیجیے، آپ نے وہی فرمایا بالرحب والکرامہ، بیٹے بڑی عزت ہے، بڑی کرامت ہے، 1500 درہم اٹھائے، انہیں پیش کیے، آپ نے اپنا حصہ لیا اور چلے گئے۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے جب حصہ مانگا فرمایا بالرحب والکرامہ، بیٹے تیرے لیے بھی عزت ہے، کرامت ہے، 1000 درہم اٹھائے، اپنے بیٹے کو عطا کیے۔ کتنے درہم دیے اور ادھر کتنے دیے تھے؟ 1500۔ جب آپ کے بیٹے نے یہ دیکھا نا تو کہنے لگے یا امیر المومنین میں تو بڑا پرانا مجاہد ہوں، میں بڑا پرانا مجاہد ہوں، اور میں تو اس وقت بھی جنگ لڑتا تھا جب حسن و حسین ابھی چھوٹے بچے ہوتے تھے،
میں تو بڑا پرانا سپاہی ہوں، مجھے 1000 اور انہیں 1500، اگر انہیں 1500 ملنے ہیں تو مجھے بھی 1500 ملنے چاہیے، اور اگر مجھے 1000 تو انہیں بھی 1000۔ میں پرانا مجاہد ہوں، پرانا سپاہی، ایک لمبے عرصے سے جہاد کرنے والا۔ جب آپ نے یہ بات کی نا تو حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں جو اہل بیت کا پیار تھا نا، اس نے جوش مارا، بیٹے سے خطاب کیا، فرمایا بیٹا ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں، اگر انہیں 1500 ملے ہیں تو مجھے بھی 1500 ملنے چاہیے۔ فرمایا کام کرو۔ کہا حضور کیا کرنا ہے؟ کہا ان کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، ان کے نانے جیسا نانا لے کر آؤ، اور ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لے کر آؤ، اور ان کے چچا جیسا چچا لے کر آؤ۔ ارے ان کے باپ کی بات کرتے ہو تو علی بن ابی طالب، ان کے باپ علی ہیں، ان کے باپ شیر خدا ہے۔ ان کی ماں کی بات کرتے ہو تو فاطمہ تو زہرا، وہ فاطمہ تو زہرا ہے، اور ان کی خالاؤں کی بات کرتے ہو تو حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، اور ان کے ماموں کی بات کرتے ہو تو حضرت ابراہیم ہے جو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اور ان کے چچا کی بات کرتے ہو تو حضرت جعفر ہے جو حضرت علی کے بھائی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ان کے بھائی بھی عصمت والے، ان کے باپ بھی عصمت والے، ان کی ماں بھی عصمت والی ہے، ان کی نانی حضرت خدیجہ بھی عصمت والی ہے، اور ان کے نانے کی تو بات ہی کیا ہے، وہ سید الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اب بیٹا وہ اونچے خاندان والے ہیں، اونچی شان والے ہیں، اونچے نسب والے ہیں، ان کا حصہ بھی پھر تم سے زیادہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بیٹا ان جیسا اگر حصہ لینا ہے پھر ان کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ۔ اور فرمایا یہ کام تو قیامت تک نہیں کر سکتا، یہ اہل بیت کے ساتھ پیار ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں جنہوں نے حصہ نہیں دیا وہ تو اپنی جان پہ بھی ترجیح دے رہے ہیں، یہ دنیا کا مال تو بات کی بات ہے۔ تو لہذا کربلا سے یہ پیغام ملتا ہے، اے حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانے والوں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارو۔ مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کرنا ہے، رب کا ذکر کرنا ہے، دین کو بچانا ہے۔ جان جاتی ہے جائے مگر شریعت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسرا پیغام کیا دیا کہ مصطفیٰ کے ہر صحابی سے پیار کرنا ہے، کسی صحابی سے بغض رکھنا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے محترم